کبھی کبھی شہر سوتے نہیں، بس ان کی آوازیں دبا دی جاتی ہیں۔ کچھ دیواریں ہوتی ہیں جو کہانیاں کہتی ہیں، مگر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔ کچھ شہر بس اس لیے بسائے جاتے ہیں تاکہ ان میں سچائی کو دفن کیا جا سکے۔ اور ایسے ہی ایک شہر میں ایک صبح اچانک ایک چیخ اٹھتی ہے جو کسی کے گلے سے نہیں بلکہ سناٹے کے سینے سے نکلتی ہے۔ صبح کے 7 بج چکے تھے، رسوئی سے چائے کی مہک باہر آ رہی تھی، لیکن گھر کے اندر کچھ تھا جو آج غائب تھا۔ آواز۔ عارف ہاشمی نے اخبار کھولا، لیکن دل اور دماغ دونوں کسی اور چیز کی تلاش میں تھے۔ ایان۔ اس نے آواز دی، کوئی جواب نہیں آیا۔ عارف نے پھر سے پکارا، ایان، کالج کا ٹائم ہو رہا ہے۔ ہر روز اس وقت ایان گھر کو گونجتا چھوڑ دیتا تھا۔ جلیبی کی فرمائش، باپو کی بائک کی چابی کی چوری، ماں کی دوپٹے میں لپٹی ٹفن کی سوندھی خوشبو، مگر آج گھر بھی اجنبی لگ رہا تھا۔ عارف بنا چپل پہنے ایان کے کمرے میں پہنچا۔ دروازہ کھلا تھا۔ کمرے میں وہ سب کچھ تھا جو روز ہوتا تھا۔ بیگ، کتابیں، جوتے، موبائل، سب اپنی جگہ، بس ایان نہیں تھا۔ اور ایک چیز تھی جو پہلے کبھی نہیں دکھی، ایک کاغذ کا پرزہ، چھوٹا مگر اس پر لکھے لفظ جیسے دیواروں سے ٹکرا کر واپس عارف کی اور لوٹے۔ شہر خاموشی میں سوال پوچھنا منع ہے۔ اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ عارف بھاگتا ہوا پولیس اسٹیشن پہنچا۔ دھڑکنوں کو قابو میں رکھتے ہوئے کہا، سر، میرا بھائی ایان ہاشمی صبح سے غائب ہے۔ تھانے دار نے چشمے کے پیچھے سے اسے گھورا۔ دشمنی، افیئر، کچھ گڑبڑ؟ نہیں سر، اس کا موبائل، پیسے، کچھ بھی نہیں گیا۔ اور یہ دیکھیے، اس نے پرزہ دکھایا۔ تھانے دار نے ہنستے ہوئے کہا، تم لوگ بہت نیٹ فلکس دیکھتے ہو، 3 دن تک کوئی رپورٹ نہیں ہوتی، تب تک لوٹا نہ لوٹا، ہمیں کیا؟ پھر وہ پرزہ پھاڑ کر ڈسٹ بین میں ڈال دیتا ہے۔ عارف کچھ کہتا، اس سے پہلے ہی 2 کانسٹیبل اسے کھینچ کر باہر لے جاتے ہیں۔ شام ڈھل چکی تھی۔ گھر میں ماتم پسرا تھا۔ ماں کی آنکھیں لال تھی۔ ابا کی آواز جیسے گلے میں ہی کہیں کھو گئی تھی۔ عارف نے ہمت جٹا کر کہا، پولیس کچھ نہیں کر رہی، لگتا ہے ہمیں خود ہی۔ اچانک دروازے کے نیچے سے ایک نیا کاغذ اندر پھسلتا ہے، اسی جیسی لکھاوٹ، اسی سیاہی کی مہک۔ تیرا بھائی بھی وہیں گیا ہے جہاں سوال نہیں کیے جاتے۔ جواب چاہیے تو پرانے ڈاک گھر آ اکیلے رات 10 بجے۔ عارف کی روح کانپ اٹھتی ہے۔ رات کے 10 بجے سڑکوں پر نہ اسٹریٹ لائٹ تھی، نہ انسان، صرف بائک کی ہیڈ لائٹ اور دل کی دھڑکنیں۔ پرانا ڈاک گھر اب جرجر ہو چکا تھا۔ دیواروں پر کائی، دروازے پر زنگ، اندر جیسے صدیوں سے سناٹا جمع ہو۔ عارف نے دروازہ کھولا اور ایک آواز گونجی، بہت سوال کرتا ہے تو۔ ایک پرچھائی، کالے کوٹ میں، چہرہ نقاب سے ڈھکا ہوا، کون ہو تم؟ عارف کی آواز کانپ رہی تھی، تیرا بھائی سچائی تک پہنچا تھا، اب وہ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کیا کر دیا تم نے اس کے ساتھ؟ ہر وہ انسان جو اس شہر کے راز کو سمجھنا چاہتا ہے، یا تو غائب ہو جاتا ہے یا خاموش کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر عارف کے سر پر ایک زوردار جھٹکا لگتا ہے، جس سے عارف کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ جب عارف کو ہوش آیا، وہ ایک چھوٹے سے کلینک میں تھا۔ نرس نے کہا، آپ کو کوئی بے ہوش حالت میں ڈاک گھر کے پاس چھوڑ گیا، پولیس کو بلائیں؟ نہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کی جیب سے یہ ملا ہے۔ اس نے لفافہ بڑھایا۔ لفافہ اسی جیسی سیاہی میں ڈوبا تھا۔ تیرے بھائی نے سوال کیے تھے، اب تو بھی کر رہا ہے، اگلا کون؟ عارف کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ صبح ہوتے ہی عارف نے اپنی اخبار میں ایک کالم چھاپا، شہر کے سناٹے میں گم ہوتے لوگ، کیا یہ صرف اتفاق ہے؟ شام کو اسے ایک ای میل ملا، تم اکیلے نہیں ہو، تم مجھ سے کافی شاپ پر ملو۔
فائل نمبر 17 تمہیں ہلا دے گی۔ جب عارف کافی شاپ پر پہنچتا ہے تو وہاں کافی شاپ میں سارا خان پہلے سے انتظار کر رہی تھی، جو ایک وکیل تھی۔ وہ بھی اس طرح کے کیسز کی کافی ٹائم سے چھان بین کر رہی تھی۔ تم اکیلے نہیں ہو عارف، ایان سے پہلے 43 لوگ غائب ہو چکے ہیں۔ اس نے ایک فائل کھولی جس میں اخبار کی کٹنگز، نقشے اور چہروں کی تصویریں تھیں۔ سب کو ایک جیسی چٹھی ملی، سب میں ایک بات کامن تھی، وہ یہ کہ سب نے سوال کیے تھے، تو میں اگلا ہوں؟ عارف نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ سارا مسکرائی۔ یا تو اگلا جواب بننے کو تیار ہو جاؤ یا سوال کرنے سے رک جاؤ۔ شہر خاموشی اب جاگ رہا تھا، مگر سوال یہ تھا، کیا ان سوالوں کے انہیں جواب مل پائیں گے یا پھر انہیں بھی ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جائے گا؟ آگے کیا ہوگا جاننے کے لیے اگلا ایپیسوڈ دیکھیں۔